بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہو گئے، جن کی 9 بیٹیاں تھیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے متعلق فکر مند رہتے، کیونکہ ان کے والد کا بہت قرض تھا جو اب انہیں ادا کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے، لیکن آپ کی اونٹنی نہایت لاغر تھی، اس لیے سب سے پیچھے رہ گئے اور آہستہ رفتار میں چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا، آپ ہمیشہ قافلے کے پیچھے چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، میری اونٹنی نے دیر کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اونٹنی کو بٹھاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کو بٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو اس کے قریب بٹھا کر فرمایا، مجھے لاٹھی دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے اونٹنی کو چند ہلکی ضربیں لگائی، وہ اچھل کر بھاگنے لگی۔ اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان آدمی تھے اور جوانی کے تفرقات عموماً شادی اور معاش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کنواری سے شادی کی یا شادی شدہ؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، شادی شدہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے کیوں نہ کی؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کنواری کے ساتھ شادی کرتا تو وہ بھی میری بہنوں کی تربیت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نوجوان کو اپنی بہنوں کی بہت فکر ہے، جن کی خاطر اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاق کرتے ہوئے فرمایا، جب ہم واپس جائیں گے تو تمہاری بیوی کو آمد کی خبر ہوگی تو وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے گی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو تکیے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارے پاس تکیے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنی چاہیے، اس لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی مجھ پر فروخت کرتے ہو؟ کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کتنے میں خریدیں گے؟ فرمایا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا صرف 1 درہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے نقصان میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 40 درہم قیمت بتلائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اونٹنی مدینہ پہنچ کر حوالے کروں گا۔ واپسی پر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم لے کر یہ سوچتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ ان کو کہاں خرچ کرنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ہمراہ آتے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ سودا منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بلال کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی حوالے کرتے ہوئے کہا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی واپس کر دو۔
یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو اونٹنی پسند نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر تم نے کیا سمجھا؟ میں تم سے تمہاری اونٹنی لوں گا؟ میں تو یہ اندازہ کر رہا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے میں کتنی رقم ادا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا بلند اخلاق تھا کہ نوجوان کے من پسند موضوع پر بات کا آغاز فرمایا، اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو ادب اور محبت سے لپیٹ دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔